امام علی علیہ السلام نے اس جگہ کو خریدا، اس کو آباد کیا، لیکن رسول کے وصال کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو بھی فتوحات ہوئی ہیں، آپ کو مقدمۃ الجیش میں علی نظر نہیں آتے۔ حجاز میں ایک علاقہ ہے ینبوع اسے کہتے ہیں، ینبوع بڑے تاریخی مقام ہے، مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کا تقریباً، مکہ المکرمہ سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، مدینہ سے مغرب میں کوئی 180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح مشرق کے علاقے سے بڑا تاریخی مقام ہے ینبوع۔ اور حجاز یعنی سعودی عرب کی اقتصادی، وہاں کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اسلام سے بھی تقریباً کوئی 500 سال قبل کا یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے۔ ینبوع اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ نبع ینبع کا مطلب ہے چشموں کا پوٹنا، نبع۔ 2 ہجری میں بدر سے پہلے مشرکین کا قافلہ یہیں سے گزر رہا تھا، اس قافلے کا چونکہ وہ تجارت کے لیے، جو تجارت سے فائدہ ہوتا اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے، تو اس مقام تک ان کا پیچھا کیا گیا، یعنی یہ مکہ المکرمہ سے کوئی 400 کلومیٹر کا فاصلہ، اور مدینہ سے کوئی 180 کلومیٹر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس علاقے کی اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی کیا اقتصادی حالت ہے، اور کیا بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے بالکل ینبوع کا علاقہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر پہنچ گئے تو وہاں بنی مدلج کا قبیلہ آباد تھا، بنی مدلج کا، ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کسی طرح سے بھی کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا، اور ایک صلح اور آشتی کا معاہدہ ہو گیا۔ میں نے گزشتہ اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ مدینہ میں آپ نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلح کرتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جنگ نہیں ہونی پائے۔ آپ واپس تشریف لاتے ہیں، 2 ہجری کے اندر بدر بھی ہے، اس کے بعد متصل بنو قینقاع کا واقعہ ہے، پھر بنو نذیر کا جلاوطنی ہے، پھر 4 میں بنو قریظہ کا واقعہ ہے، 5 میں غالباً قریظہ کا واقعہ ہے، خندق بھی ہے۔ تو یہ پے در پہ کچھ غزوات ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے ینبوع کا، اس کی اہمیت جو میں نے آپ کو بیان کی، آج جس مقام پر یہ ہے، جس جگہ پر ہے یہ، اس کی اقتصادی جو حیثیت ہے، یعنی یہ جس زمانے میں اسلام کے اوائل کے زمانے میں، اوائل میں یہاں پر کوئی ایسی اقتصادی سرگرمی نہیں تھی، لوگ اس کو بطور ایک روٹ استعمال کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اس جگہ کو خریدا، اس کو آباد کیا۔ آپ نے دیکھا یہاں پر اس لشکر میں امام تھے جو مشرکین کا پیچھا کر رہا تھا۔ امیر المومنین امام علی وہاں پر آئے، آپ نے اس جگہ کی اقتصادی حالت دیکھی، اہمیت کو اس کا تجزیہ کیا، اور اس میں کھیت چلائے، اس میں آپ نے اس پراپرٹی کو، پوری زمین کو، ینبوع کو آپ نے سرسبز کر دیا، سبزہ ہو گیا ہر طرف۔ یہ پورا جو خطہ ہے ینبوع کا، یہ امام کی ملکیت میں تھا، یہ امام کی پراپرٹی تھی، اس کو آباد کرنے والے امام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسلام کی اوائل شروع کی جو تاریخ ہے مکہ کی یا مدینہ، اگر ہم رسول اللہ کی زندگی کا خلاصہ نکالیں، سیرت کا، سیرت مطہرہ کا، تو مکہ کی جو 53 سالہ زندگی ہے، 53 ایئرز، اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ ہے جناب ابو طالب۔ اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی جو ہے وہ ہے علی بن ابی طالب۔ یہ ہے سیرت النبی، سیرت النبی کا خلاصہ، ابو طالب، علی بن ابی طالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو جہاں دیگر ذمہ داریاں دیں، وہیں پر امام علی کے پاس ایک جو
ایک جو ذمہ داری تھی وہ رسول کے ساتھ لوگوں کو ملانے کی تھی، جوڑنے کی تھی۔ رسول کا جو قرآن نے ایک ٹائٹل دیا ہے وہ ہے مزمل، جوڑنے والا۔ اب ایک نیا شخص ہے، رسول کے ساتھ ملانا ہے، اس پر کس درجے کا ٹرسٹ کرنا ہے، کس درجے کا بھروسہ کرنا ہے، اس سب کو دیکھنے والے جو تھے وہ علی بن ابی طالب تھے۔ یہ امام علی کی دوسری ذمہ داری تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت النبی کا جو خلاصہ ہے یا تو ابو طالب ہے یا علی بن ابی طالب ہے۔ اب اس بات کو اگر میں تھوڑا سا اور واضح کروں تو مکہ میں محافظت کون کر رہے ہیں رسول کی؟ جناب ابو طالب۔ مدینہ میں کون کر رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ بدر میں آپ دیکھیں، خندق، احد، ہر جگہ خیبر، علی علی علی، ہر جگہ علی ہیں۔ لیکن رسول کے وصال کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو بھی فتوحات ہوئی ہیں، آپ کو مقدمۃ الجیش میں علی نظر نہیں آتے۔ یہ ایک تاریخ کی بات ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ کامن سٹڈی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ فاتح خیبر اور رسول کی محافظت کرنے والے، جنگوں کے ہیرو، وہ کہاں پر ہیں؟ یہ جو عرصہ ہے، یعنی امام علی کے پاس جب خلافت آتی ہے اور رسول کی رحلت، تقریباً کتنا عرصہ بنتا ہے؟ کوئی 25 سال۔ ان 25 سالوں میں علی کیا کر رہے تھے؟ کہاں ہیں؟ کس جگہ پر ہیں؟ ہمیں ایک درجے پر کتابوں میں خاموشی نظر آتی ہے۔ خاموشی۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب خلافت کے معاملات میں آپ قاضی تھے، آپ فیصلے کیا کرتے تھے، چیف جسٹس تھے، لیکن یہ عقیدت کی باتیں ہیں۔ تحقیق کی باتوں میں یہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی کہ آپ نے واقعی کوئی عہدہ قضا کو قبول کیا، آپ اس میں شریک ہوئے۔ لکھ دیا ہے معین الدین ندوی صاحب نے یا دیگر قاضی سلمان منصور پوری صاحب نے کہ وہ چیف جسٹس تھے، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ بات کہیں پر ہمیں تاریخ کے اندر جو ثبت ہوتے ہیں اوراق میں کہ آپ نے اس کو قبول بھی کیا ہو، آپ کو نامزد بھی کیا گیا ہو، ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی۔ کیا کرتے رہے امام ان 25 سالوں میں؟ بہت سے شواہد ایسے ملتے ہیں جن میں ایک تو آپ کے اسفار ہیں، آپ نے سفر کیے ہیں، ٹریولز کیے ہیں، لیکن جو تحقیقی طور پر بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے مدینہ سے 180 کلومیٹر کے اس علاقے کی دوری میں اپنی نشست بنا لی تھی۔ آپ ہر طرح کے معاملات سے ہٹ گئے تھے۔ یہ بات مسند احمد کے اندر ایک روایت کے لفظ سے مجھے معلوم ہوئی ہے۔ ایک صحابی ہیں، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جو اوائل صحابہ ہیں نا، اوائل بدر کے صحابہ، ان کو سٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ایک صحابی ہیں فضالہ بن ابی فضالہ، بدر کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اسی زمانے کی بات ہے، یہ 25 سالہ دور کی بات میں کر رہا ہوں، کہ علی بن ابی طالب بہت بیمار ہو گئے ہیں۔ ان کی عیادت کے لیے میں اپنے والد کے ساتھ گیا، تو میں جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا امام آپ اتنی دور یہاں پر آباد ہو گئے ہیں، اتنی دور آپ یہاں پر آ گئے ہیں اور اکیلے ہیں، اور اتنی شدت کا بخار ہے آپ کو، اتنی شدت کا بخار ہے، کیا ہوگا اگر آپ کا یہاں وصال ہو جائے؟ آپ کا یہاں پوچھنے والا کون ہے؟ کون ہے یہاں آپ کے پاس کہ جو آپ کی تیمارداری کرے؟ آپ اگر خدا نخواستہ وصال ہو گیا تو
تو یہاں تو کوئی آپ کو 4 افراد بھی موجود نہیں ہیں۔ امام نے کہا فضالہ بات یہ ہے میں اس مرض سے نہیں مروں گا، میں اس مرض سے میں نہیں جاؤں گا اس مرض سے۔ کہا آپ اتنے یقین سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کی حالت تو دیکھیں، آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اس کنڈیشن میں انسان وہ بچ بھی سکے۔ آپ مدینہ چلیں ہمارے ساتھ، وہاں پر آپ کے جانثار بھی موجود ہیں، ہم آپ کی تیمارداری کریں گے، خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ امام نے کہا نہیں، بات سمجھ نہیں رہے تم۔ مجھے میرے حبیب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، اے علی تمہاری جو موت ہے، جو شہادت ہے، تمہاری داڑھی کی رنگینی سا ہوگی، تمہاری داڑھی رنگین ہوگی، تمہارے سر پر ضربت لگے گی۔ یہ میرے حبیب نے کہا ہوا ہے، یہ مرض وغیرہ سے میں دنیا سے جانے والا نہیں ہوں۔ کہا اچھا، کہا کہ ابھی امام کے پاس عمارت نہیں ہے۔ کہا اور بھی کچھ رسول نے فرمایا ہے؟ رسول نے اور بھی کچھ فرمایا ہے؟ کہا ہاں فرمایا۔ کہا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک عمارت مجھے نہیں مل جاتی میرا وصال نہیں ہوگا۔ عمارت حتیٰ یؤمرنی اللہ، یہاں تک کہ یہ حکومت مجھے مل جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے، محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ جو پراپرٹی ہے جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، ینبوع کی، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں جب مدینہ پر یزید کے دور میں حملہ ہوا ہے، واقعہ حرہ، واقعہ حرہ مدینہ کے اندر وہ کیوں ہوا، اس کی پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ میں صرف اس علاقے کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل مدینہ نے جب یورش بپا کی مروانیوں کے خلاف، تو آپ کو معلوم ہے مروان بن الحکم، اس کو امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو پناہ دی تھی، جو بھیجا تھا، وہ مدینہ کے کسی گھر میں نہیں بھیجا تھا، وہ ینبوع بھیج دیا تھا، ہمارے اس علاقے میں چلے جاؤ، وہ ہمارا علاقہ ہے، وہ ہماری پورا علاقہ ہمارا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اس تاریخ کے اندر ثبت ہے یہ بات کہ مروان اور اس کی پوری فیملی کو سیف علاقے کے اندر بھیج دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اہل البیت کی اخلاق کا، کتنا خیال کر رہے ہیں اور کن لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ان کو جگہ دے رہے ہیں، اور دوسری وہ جگہ دے رہے ہیں کہ جہاں تک عام ان لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ یہ ہماری سواریاں ہیں، جاؤ اور سوار ہو جاؤ، اور اس علاقے میں ہماری پراپرٹی میں، وہاں پر آپ محفوظ رہیں گے، بالکل سیف رہیں گے آپ۔ اللہ اکبر۔ محمد بن حنفیہ، پھر ان کے پاس یہ علاقہ آتا ہے، جب مکہ پر حملہ ہوتا ہے تب محمد بن حنفیہ بھی اس علاقے کو اختیار کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لیے آگے اہل البیت کے جو افراد ہیں، جتنی بھی یورشیں اور جو بپا ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ امام علی علیہ السلام وہ جہاں پر وارث علوم نبوت ہیں، وہیں پر اپنے دور میں ایک بہترین مدبر، بہترین بزنس مین، تجارت کرنے والے، زمینوں کو آباد کرنے والے، اور بہترین احکام معیشت سے متعلق لوگوں کو بیان کرنے والے تھے۔